اکثر و بیشتر شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کہ آپ کو کمیونیکیشن کے بارے میں ایک بیسک نالج دی. ہم پہنچے, ہم نے ہیبیٹی ایپلیکیشن کو ریکریٹ کیا. ہم نے کیا کیا, ویلر نے یہ کیا کہ مجمع بلایا, کسوٹی کا پورا کیا. یونیورسل لینگویج ہوتی ہے, ویسے لو جو ہے یہ یونیورسل لینگویج ہے, اور اس کے اندر کوئی ڈیپتھ فل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. آج جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے, سال پارتر کو جب ایوارڈ ملا تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے دل سے کام کیا ہے, میں نے پوری محبت سے کام کیا ہے, تو جب کام کرتے ہوئے جو مجھے خوشی ہوئی تھی وہ میرا ایوارڈ تھا, اور اگر مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری دل جمی سے کام ہی نہیں کیا. اگر میں نے پوری دل جمی سے کام نہیں کیا تو مجھے ایوارڈ حاصل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انعام کے لیے, ہمیں جو ہے کسی لالچ میں اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو نہ وہ ہماری لالچ پوری ہوگی, اور نہ جو سچی خوشی ہوتی ہے وہ کبھی مل سکے گی. ابھی پچھلے دن میں کام کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اگر انسان کوئی بھی کام کرے, ماں اپنے بچے کی پرورش اس وجہ سے کرے کہ یہ بڑا ہو کر میری خدمت کرے گا, اور وہ بڑا ہو کے خدمت نہ کرے تو وہ سائیکو ہو جاتی ہے, نفسیاتی ہو جاتی ہے. اور اسی کے بجائے اگر وہ یہ سوچتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ یہ ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے, یہ جو روح آئی ہے, میں نے اس کی اچھی طرح سے تربیت کرنی ہے, تو یقین کریں کہ وہ اگر اسے چھوڑ بھی چلا جائے, چھوڑ کے چلا بھی جائے, تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو کیا ہے کہ ہمیں پورے دل کے ساتھ سارے کام کرنے چاہیے. ایون گھر کا اگر آپ نے جھاڑو دیکھا, میں نے اکثر خواتین کو کمپلین کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم کیا ہے پورا دن ہمیں تو گھر کے کام ہی کرنے پڑتے ہیں نا. انہیں گھر کے کام کرنے میں کیوں نہیں مزہ آتا؟ انہیں گھر کے کام کرنے میں مزہ اس وجہ سے نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھتے, آنرشپ ہی نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہی نہیں اللہ نے یہ ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے. تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہے. اگر میں یہ کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں, جس پہ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ویوز نہیں ملتے, کامنٹس بڑے نیگیٹو کبھی کبھی آ جاتے ہیں, مجھے اس سے کوئی غرض اس وجہ سے نہیں ہوتی. آپ یقین کریں کہ مجھے یہ سیشن لیتے ہوئے, یہ لیکچر دیتے ہوئے جتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, وہ ایوارڈ یا وہ اس سے ریلیٹڈ کوئی اور ایسی مٹیریلسٹک چیز سے آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ آپ کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے. پھر کچھ پوائنٹس جو لکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسپانس کیسا لوگوں کا دیکھا ہم نے. اس کی بیوی مر گئی تو اس کے خیال میں یہ تھا کہ اگر ہم وقت پر ہسپتال پہنچ جاتے تو ایسا نہ ہوتا. رب نے جب وقت مقرر کر دیے ہوں تو سارے کام اسی ترتیب سے ہو رہے ہوتے ہیں. سوچنا آپ نے یہ ہے, جان بوجھ کے آپ ہسپتال نہیں گئے, جان بوجھ کے آپ نے میڈیسن نہیں کی. اگر یہ سارے کام آپ نے جان بوجھ کے کیے ہیں پھر تو واقعی میں آپ اس کے قاتل ہیں. لیکن اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی, آپ نے ساری ایفرٹس کی تھی لیکن پھر بھی نہیں ہوتا, یہ اللہ کا حکم تھا. رسپانس
دیکھنا ہوتا ہے علم والے کا رسپانس کیسا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کی والدہ مری, انہوں نے کینسر ہسپتال بنا دیا ان کے نام کا, بہت اچھی بات ہے. ہمیں اپنے والدین کے لیے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو صدقہ جاریہ ہو. کراچی یونیورسٹی کا ایک کمپیوٹر سینٹر ہے, ان پیرنٹس کے دونوں بچے امریکہ میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اب یہ سارا پیسہ ان کی ایجوکیشن کے لیے رکھا تھا, وہ نہیں رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوسرے بچے ان کے ایجوکیشن حاصل کریں گے. تو پورا کمپیوٹر کا ایک سینٹر وہ پورا انہوں نے بنوایا, اور غالباً ان کے بچوں کے نام پر ہی ہے وہ. رسپانس اچھا جی, انڈیا میں ایک شخص کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی, تو وہاں سے ہسپتال جانا بہت مشکل تھا چونکہ ایک درمیان میں پہاڑ آتا تھا. تو اس شخص نے کیا کیا, اکیلے وہ پورا پہاڑ کاٹ کر رستہ بنا دیا. اب اس گاؤں سے ہسپتال تک کا فاصلہ جو ہے وہ غالباً 18 to 20 منٹ رہ گیا. اس پہ کئی فلمیں بھی بنی ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ. رسپانس, یہیں سے میرا خیال سے ہم آج کی بات کو اٹھا لیتے ہیں, گولڈن بات کو. عظیم انسان وہ ہوتے ہیں جن کا رسپانس عظیم ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی آپ کو چند مثالیں دیں, اور آج سے پچھلے والے سیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں, رسپانس ان کا گھٹیا ہوتا ہے. علم والے کا رسپانس علم والا ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلے سے رسپانس دیکھ کے رکھنی ہے. آپ کا بچہ آپ کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے, آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ تو میرا بچہ ہی نہیں, کیا جاہلوں والا رسپانس. آپ کو کوئی جو ہے نقصان پہنچا دیتا ہے, آپ کوئی ایسا کام کر دیتے ہو کہ وہ راہ راست پر آ جائے. ایسا تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے. بہت سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہدایت پر نہیں ہیں, ان کے نام کا صدقہ کرتے ہیں. میں نے کہا حضرت ان سے آپ کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں دیکھو یہ ہدایت پر اگر آ جائے گا تو پوری زندگی نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ثواب ملے گا. ہاں یار, یہ تو بات آپ نے بہت اعلیٰ کر دی. تو دیکھیں عظیم لوگوں کا رسپانس کیا عظیم ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ ہمیں اپنے رسپانس پہ محنت کرنی ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ فرم ویئر نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بلٹن نہیں ہوتا. یہ اس پر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں. اور اگر نہیں سیکھیں گے تو جن لوگوں کے ساتھ آپ وقت گزار رہے ہیں, جس میڈیا کو آپ فالو کر رہے ہیں, جو سب کچھ آپ فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے رہتے ہیں, وہی آپ کے رسپانس بننا شروع ہو جائیں گے. میں بہت سے لڑکے لڑکیوں کو جانتا ہوں, وہ ایک ایکشن کسی نہ کسی فلمی ایکٹر کی طرح کرتے ہیں. ایون بال ہٹانا کسی کی طرح ہوگا, وہ کپڑے پہننا کسی کی طرح ہوگا, چال تک. میں نے ایک کو ٹوکا, میں نے کہا بڑے بے حیا انداز سے آپ چل رہے. ارے آپ کو نہیں پتا, نام لیا اس نے, اس کی چال ہے یہ. آپ نے کہاں سے رسپانس سیکھ لیا؟ دین کی کسی تاریخ کا ہمیں نہیں بتایا آپ نے. تو بہرحال اتنی ہی بات رکھوں گا. آج کی گولڈن بات, رسپانس کو سیکھیے, اور وہ رسپانس آپ کے کیسے ہونے چاہیے, عظیم انسانوں والے ہونے چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.